ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ طٰہٰ کے رکوع 2 کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ قرآن مجید کے 20 نمبر کا سورہ ہے۔ اس کے رکوع 2 میں 30 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 25 سے لے کر 53 تک۔ آیت نمبر 25 سے تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری، ترجمہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے پالنے والے مالک میرے سینے کو کھول دے، یعنی کشادہ کر دے۔ صدر کے معنی امام راغب نے لکھے کہ قرآن میں صدر سینے سے مراد عضو جسمانی نہیں ہوتا بلکہ علم و عمل اور انسان کے سارے قوائے باطنی مراد ہوتے ہیں۔ اس لیے آیت کا مطلب یہ ہے کہ میری باطنی قوتوں عقل و فکر کی اصلاح فرما اور ان کو قوی کر دے۔ یہ مفردات میں امام راغب نے لکھا ہے۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں قلب آیا ہے اس سے مراد عقل ہے۔ میسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو بخوبی سمجھ سکیں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے ہی خاندان میں سے وزیر مقرر کر دے۔ نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ ایک رہبر انقلاب کا اولین سرمایہ کشادہ دلی، حوصلہ، ہمت، استقامت اور بردباری ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سینے کی کشادگی رہبری اور سرداری کا وسیلہ ہے۔ تمہید القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ میرے سینے کو کھول دے، یعنی میرے دل میں نبوت کے اس عظیم کام کو سنبھالنے کی ہمت پیدا کر دے، میرا حوصلہ بڑھا دے، کیونکہ نبوت کے کام کے ادا کرنے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ مجھے صبر، عزم، ہمت، حوصلہ اور بے خوفی عطا فرما۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ اور پھر تفسیر نمونہ میں یہ لکھا ہے کہ وزیر کا لفظ استعمال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دے۔ تو یہ لفظ وزیر وزر سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سخت بوجھ کے، کیونکہ وزیر نظام سلطنت کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کو وزیر کہا جاتا ہے۔ پھر وزیر کے معنی معاون اور مددگار کے بن جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعا کرنا کہ میرا وزیر میرے اہل خاندان سے بنا دے، بتاتا ہے کہ نبی کا وزیر اس کی امت یا اصحاب سے نہیں، اس کے اہل بیت سے ہوتا ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ اور عام وسائل سے مدد لینا نبوت کی سنت ہے، طبعی طریقوں سے کام کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ یہ بھی تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 30، ہارون اخی، ہارون علیہ السلام کو جو میرا بھائی ہے، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر مضبوط کر دے، وہ اشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم خوب تیری تسبیح اور پاکی کو بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ کثیرا، اور خوب بڑھ چڑھ کر تیرا ذکر اور چرچا کریں۔ آیت نمبر 35، اِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، ترجمہ یہ حقیقت ہے کہ تو ہمیشہ ہی سے ہمارے حالات کا خوب دیکھنے اور بھالنے والا ہے۔ علامہ تھانوی صاحب نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بتا رہی کہ کاملین دعا اور توکل کے ساتھ ساتھ اسباب سے بھی تمسک فرماتے ہیں۔ اور تفسیر دور منصور میں، تفسیر مجموع البیان میں اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی یہ ہوتی تھی کہ مالک میں بھی تجھ سے وہی سوال کرتا ہوں جو میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے تجھ سے کی تھی کہ میرے سینے کو کھول دے، میرے کاموں کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک وزیر مقرر فرما دے میرے بھائی علی علیہ السلام کو، اور میری پشت کو اس کے ذریعے سے مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بہت بہت تسبیح کریں، تجھے بہت بہت یاد کریں، کیونکہ تو ہمارے حال سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 36، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، ترجمہ خدا نے فرمایا دیا گیا تم کو جو تم نے مانگا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ آیت نمبر 37، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ترجمہ اور ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی آپ پر احسان کیا تھا۔ 38، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، ترجمہ وہ وقت یاد کرے جب ہم نے تمہاری ماں کو اشارہ کیا، یہ اشارہ جو وحی کیے جانے کے قابل تھا۔ آیت نمبر 39، أَنَقْذِفْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفْ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ترجمہ کہ اس بچے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دو، اسے دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو ساحل پر پھینک دے گا تو اسے میرا اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تمہارے لیے اپنی طرف سے محبت کا اثر پیدا کر دیا تاکہ تم خاص میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ تفسیر قمی میں روایت منقول ہے کہ فرعون کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا موسیٰ بن عمران نام ہوگا، جس کے ہاتھوں فرعون اور اس کی فوج ہلاک ہوگی۔ پس اس کے سدباب کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچوں کو تحت کرنا شروع کر دیا، ان کی عورتوں مردوں میں دوری کر دی، بلکہ اکثر مردوں کو جیل خانوں میں ڈال دیا۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ فرعون کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ان کی پوری نسل نہ ختم ہو جائے اور شاہی خاندان کی نوکری کے لیے کوئی نہ بچے، لہٰذا 1 سال بنی اسرائیل کے قتل عام کا حکم ہوتا اور 1 سال یہ حکم بند ہو جاتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ باروات قومی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی ماں نے اپنے حسین و جمیل بچے کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا کہ ہائے میرا یہ خوبصورت بچہ بھی قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر خوبصورت ہے کہ دوست و دشمن ان کو دیکھتے ہی گرویدہ ہو جاتے، تو فرعون نے دیکھا تو وہ بھی گرویدہ ہو گیا۔ آسیہ زن فرعون نے دیکھا تو وہ بھی گرفتار محبت ہو گئی۔ غرض فرعون کی طرف سے جو دایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پہرے دار تھی، جب اس کو ان کی ولادت کا علم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو روتا دیکھا تو کہنے لگی تم غم نہ کھاؤ، میں اس کی اطلاع نہ دوں گی۔ تفسیر صافی کی روایت کے مطابق خدا نے ایک تابوت اتارا اور آواز دی کہ بچے کو اس تابوت میں داخل کر کے دریا میں ڈال دو اور غم و اندوہ کو دل سے نکال دو، صبر سے کام لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ یہ تابوت دریا میں بہتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچ گیا۔ فرعون نے اس کو دیکھا، اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب تابوت کو باہر نکال کر کھولا گیا تو فرعون اور اس کی زوجہ بچے کی خوبصورتی پر مائل اور شیدائی ہو گئے، لیکن فرعون کو اسرائیلی بچہ سمجھ کر اپنے تخت اور حکومت کی فکر لاحق ہوئی، اس لیے بچے کے قتل کے در پہ ہوا، لیکن اس کی زوجہ آسیہ نے اس کی سفارش کی اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی، کیونکہ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس لیے آسیہ زوجہ فرعون نے بچے کی پرورش شروع کی، لیکن بچہ بھوک سے روتا اور کسی کا دودھ منہ سے نہ لگاتا۔ پس گرد و نواح کی اسرائیلی عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے حکم، لیکن پیغمبر خدا نے کسی عورت کے دودھ کو قبول نہ کیا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کسی طرح محل میں جا پہنچی اور کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک ایسی عورت کو بلا کر لے آؤں جو اس بچے کو دودھ بھی پلائے گی اور اس کی پرورش بھی بخوبی کرے گی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں پہنچے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماں کا دودھ پیا تو فرعون بہت خوش ہوا اور انعام و اکرام دے کر بچے کی تربیت کا ان کو کفیل بنا دیا، اور آئندہ کے لیے
مزید انعام و اکرام کا وعدہ بھی کیا۔ بحوالے تفسیر انوار النجف لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے کتنی مدت تک غائب رہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صرف 3 دن۔ آیت نمبر 40، استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الى امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدری یا موسیٰ۔ ترجمہ: جب تمہاری بہن چل رہی تھی اور پھر اس نے فرعون کے محل میں جا کر کہا میں تم کو اس کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کی بخوبی پرورش کر سکے، اس طرح ہم نے پھر تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اب وہ رنجیدہ نہ ہو۔ پھر تم نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تو ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دی۔ پھر تمہیں مختلف امتحانات سے گزارا تو اس دوران تم کئی سال مدین والوں میں رہے۔ پھر اے موسیٰ علیہ السلام اب تم ٹھیک اپنے وقت معین پر ہماری تقدیر یعنی پروگرام کے فیصلے پر ادھر آ گئے۔ آیت نمبر 41، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ ترجمہ: اور میں نے تم کو اپنے کام کا بنا لیا ہے۔ آیت نمبر 42، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ ترجمہ: سو جاؤ تم و تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو مجھے یاد کرنے میں سستی نہ کرنا۔ آیت نمبر 43، اذهبا الی فرعون انہ طغی۔ ترجمہ: تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ واقعی سرکشی میں حد سے بڑھ چکا ہے۔ آیت نمبر 44، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ ترجمہ: مگر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ مبلغین دین کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ نرم انداز گفتگو اختیار فرمائیں، یہ ابن عربی نے لکھا ہے۔ اور تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا، حالانکہ خدا جانتا تھا کہ فرعون نصیحت حاصل نہ کرے گا اور نہ ڈرے گا، لیکن ان الفاظ کے کہنے کی ضرورت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جانے پر آمادہ ہو جائیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ آیت نمبر 45، قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی۔ ترجمہ: دونوں نے عرض کی یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہ ہم دونوں کے پالنے والے مالک ہمیں ڈر ہے کہ وہ کہیں ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ آیت نمبر 46، قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا۔ ترجمہ: خدا نے فرمایا ڈرو مت، میں تم دونوں کے ساتھ ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ سب کچھ سنتا رہوں گا اور دیکھتا رہوں گا۔ آیت نمبر 47، فآتیاہ فقولا ان رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی۔ ترجمہ: تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے پالنے والے مالک کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے پالنے والے مالک کی طرف سے معجزہ بھی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہو اس پر جو سیدھے راستے پر چلے۔ آیت نمبر 48، انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی۔ ترجمہ: حقیقتاً ہم کو واقعاً بطور وحی یہ پیغام دے کر بھیجا گیا ہے کہ اس کے لیے دائمی عذاب ہے جو حق کو جھٹلائے گا اور اس سے منہ موڑ لے گا۔ آیت نمبر 49، قال فمن ربکما یا موسیٰ۔ ترجمہ یہ کہ فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا پالنے والا مالک کون ہے؟ آیت نمبر 50، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا پالنے والا مالک وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا وجود بخشا ہے پھر اس کی رہنمائی بھی کی ہے۔ علامہ تھانوی صاحب نے لکھا کہ عرفا نے نتیجہ نکالا کہ خدا کی ذات کی معرفت ممکن نہیں
صرف اس کے صفات اور افعال ہی سے اس کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 53 پڑھ رہا ہوں۔ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا پالنے والا مالک وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا وجود بخشا ہے، پھر اس کی رہنمائی بھی کی ہے۔ آیت نمبر 51۔ قال فما بال القرون الاولی۔ ترجمہ، فرعون نے پوچھا اچھا تو پھر جو نسلیں گزر چکی ان کا کیا بنا؟ آیت نمبر 52۔ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے پالنے والے مالک کے پاس کتاب میں محفوظ ہے، اور میرا پالنے والا مالک نہ تو چوکتا بھٹکتا ہے اور نہ کچھ بھولتا بھالتا ہے۔ یہ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے کہ فرعون کا مطلب یہ تھا کہ جب خدا ہی پالنے والا مالک ہے تو پھر پچھلی نسلیں اور قومیں ختم کیوں ہو گئیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ کوئی نسل ختم نہیں ہوئی، خدا کا نظام ہی یہ ہے کہ جس کو زمین پر پیدا کیا جائے اس کو موت کے بعد زمین میں لوٹا دیا جائے اور قیامت کے دن پھر زمین سے نکالا جائے اور حسب فکر و عمل دائمی زندگی عطا کی جائے۔ علامہ مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکیمانہ جواب کا مطلب یہ تھا کہ پچھلے لوگ جیسے بھی تھے اپنا اپنا کام کر کے خدا کے ہاں جا چکے، ان کا پورا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ خدا کے پاس کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ مجھے اور تمہیں یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ان کا کیا انجام ہوگا، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ فرعون کا اصل مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے باپ دادا کو جہنمی کہیں تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہنمی نہ کہا بلکہ بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیا جو بالکل صحیح بھی تھا اور لوگوں کو بھڑکانے والا بھی نہ تھا۔ آیت نمبر 53۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتى۔ ترجمہ، وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور تمہارے چلنے کے راستے بنائے اور آسمان سے پانی بھی برسایا، پھر ہم نے اس سے مختلف اقسام کی نباتات کے جوڑے نکالے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔